عزیزاں، خدا میں اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے، یہ اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ اور ہم سب خدا کے پاک کلام سے برکت پا رہے ہیں، کیونکہ برکت جو ہے، جو زندگی کا چشمہ ہے، وہ خدا کا پاک کلام ہی ہے۔ اور یہی کلام، یہی شریعت، یہی توریت مجسم ہو کر اس دنیا میں آئی، اور خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم اس یشوع کے لیے جو کہ زندہ شریعت، زندہ توریت ہے، زندہ کلام ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے آسمانی باپ کا جس نے ہمیں یہ کلام بخشا ہے، اور یہی کلام زندہ ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام مقدس کا جو حصہ آج ہم سیکھنے کو ہے وہ لیویٹکس، احبار کی کتاب، اس کا 16 سے 18 باب ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 19 سے 20 چیپٹر جو ہے وہ کور کیا، اور 16 سے 18 باب ہم جو ہے وہ سکپ کر گئے۔ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں جن بہن بھائیوں نے اس حوالے سے یاد کرایا، تھینک یو سو مچ، اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے۔ احبار 16 سے 18 جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ونس فرام دا بائبل، اور ہر ایک حصہ اہم ہے، ہر ایک ورڈ میں، ہر ایک لفظ میں ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے۔ آج کے حصے میں بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، کیونکہ کلام مقدس، شریعت، توریت کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف، یہوشع مسیح کی طرف۔ اور ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں کتاب مقدس کے ہر ایک پنے پر، ہر ایک صفحے پر نظر آتے ہیں۔ جو 16 سے 18 باب تک کا جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے، لیویٹکس 16:1۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، چونکہ ان کی موت کا ذکر ہے، اس لیے ہم نے جو ہیبرو ورڈ آج پڑھا، جو کمپاؤنڈ ورڈ تھا، مرکب لفظ تھا، وہ ورڈ تھا آخری موت، یعنی موت کے بعد۔ تو کس کی موت کے بعد؟ ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد، کیونکہ وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے۔ اس حوالے سے کئی کنفیوژنز ہیں اور غلط تھیوریز یا ڈاکٹرنز پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، خداوند کے پاک کلام میں جو لکھا ہے ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ آج ہم اپنے چرچ میں تھے اور بڑی خوبصورت ایک بات ہم نے سیکھی کہ خداوند کا کلام جہاں پر بہت سی باتیں ریویل کرتا ہے، وہاں بہت سی باتیں کنسیل بھی کرتا ہے۔ یعنی خداوند کا کلام جہاں بہت سی باتیں ظاہر کرتا ہے، وہاں بہت سی باتیں مخفی بھی رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن جتنی باتیں ظاہر کر دی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم انہیں سیکھیں اور برکت پائیں۔ یہاں پر جو بات بڑی واضح ہے، بڑی اوپن کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اوپری آگ لے کر آئے، وہ آگ لے کر آئے، اور ہم پڑھیں گے بھی ابھی، جو خداوند کی بھیجی ہوئی آگ نہیں تھی۔ یاد رہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ گرینڈ مومنٹ تھا، اور گرینڈ مومنٹ کیوں تھا؟ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں میں آیا تھا، اس کا خیمہ لوگوں کے بیچ میں ڈیزائن کر کے اس کی مرضی کے مطابق، آسمانی ہیکل کے ماڈل کے مطابق رکھا گیا، اور جب وہ وہاں پر آتا ہے، وہ آگ آتی ہے، ہارون کو خداوند استعمال کرتا ہے، سردار کاہن کو، وہ قوم کو برکت دے، ایرونک بلیسنگز، جس کو ہارون سردار کاہن کی بلیسنگ کہا جاتا ہے، گنتی کے 6 باب میں ہے۔ ہر چرچ کے پاسٹر صاحب اس کو یوز کرتے ہیں، اور نہیں کرتے تو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بلیسڈ جو ہے وہ دعا ہے، وہ بلیسنگ دیتا ہے۔ آسمان سے آگ آتی ہے مذبح کے اوپر، اور وہ آگ پھر جلتی رہتی ہے۔ لیکن اس آگ میں جب وہ اوپری آگ لے کر آتے ہیں، وہ آگ جو اس آگ جیسی نہیں تھی جو خدا کی طرف سے ہے، تو عزیزو وہ مارے جاتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر بہت اہم ہے، اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، اس لیے کہ جب اب خداوند کی بات کو، خداوند کی آگ کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین کو بدل کر انسان اپنی اوپری آگ لے کر آتا ہے، تو they are susceptible to God's wrath and judgment۔ وہ یاد رکھیں کہ خداوند کی ججمنٹ بہت قریب ہے، اور جس بات کا ذکر ان 2 باب میں ہو رہا ہے اس کو ججمنٹ ڈے بھی کہا جاتا تھا، یوم کپور کا دن، ججمنٹ ڈے، جو خزاں میں بہت بڑی خداوند کی عیدوں کی بات ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ کفارہ کا دن جس کو کہا جاتا تھا، لیکن اس کو ججمنٹ ڈے بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ خداوند اس دن جج کرے گا۔ نرسنگے جب بجائے جائیں گے،
खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हम बदल जाएंगे खुदा की आमद के लिए, और वो जो 10 दिन है उसके दौरान जब यौम किपुर आती है, कफारा का दिन आता है, जब हम रेवलेशन में देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको उसकी कसीर तादाद के बायस गिना नहीं जा सकता, तो अजीजो दैट इज द जजमेंट डे। और कई लोगों की जजमेंट इस दुनिया में भी हो रही है, होगी, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो अपनी जजमेंट से भाग गया है, बच गया है, उसने खुदा को धोखा दे दिया है, तो अजीजो कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। और खुदावंद इस बात का ध्यान रख रहे हैं, ये बात उस दफ्तर में, उन बातों में, उन किताबों में लिखी जा रही है जो खुदावंद के हुजूर है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं दूसरी आयत 16वें बाब की, लेविटिकस 16:2। खुदा मूसा से हम कलाम हुआ और खुदा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। आमीन। मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा, मैं मर्सी सीट के ऊपर अबर पे दिखाई दूंगा। यू डोंट हैव टू कम हियर। बहुत स्ट्रेंज बात लगती है, बहुत अजीब बात लगती है कि खुदावंद मूसा से हम कलाम हो रहे हैं, खुदावंद हारून से हम कलाम नहीं हो रहे। हारून जिसके 2 बेटों की वफात हुई है, खुदावंद मूसा से हम कलाम हो रहे हैं। और फिर एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ये हुक्म है कि नहीं आना, वहां पे आने के हवाले से बात नहीं हो रही, नहीं आने के हवाले से बात हो रही है। दैट इज अ बिट स्ट्रेंज, लेकिन हम इस हवाले से देखेंगे, क्योंकि 16 से 18 बाब अगर आप इसे पढ़ें, द होल थीम इज अबाउट फॉरगिवनेस। माफी के थीम पर, माफी के मरकजी ख्याल पर ये 2 अबवाब हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास इस आधे पौने घंटे में टाइम नहीं होता कि हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ें। मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आप इन अबवाब को पढ़ें, तो आप जानेंगे कि जो मेन थीम है वो है माफी का। और यहां पर लिखा यह जा रहा है कि हारून के दोनों बेटों की वफात जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए। अब खुदावंद के नजदीक आना कोई बुरी बात नहीं है, तो डायलेमा क्या है? खुदावंद के नजदीक कैसे आना है? खुदावंद के नजदीक अपने तौर पर नहीं आना, खुदावंद की आग के साथ आना है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक आना है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आना है। क्योंकि अगर आप अपनी आग के मुताबिक आएंगे, ऊपरी आग के मुताबिक आएंगे, इंसानों की रिवायात के मुताबिक आएंगे, तो वहां पर नुकसान हो सकता है। अजीजों, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि नजदीक आना, खुदावंद के नजदीक आना एक बहुत अच्छी बात है, और फॉरगिवनेस जो है, माफी जो है, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन हम खुदावंद के नजदीक कैसे आए? लिखा है कि डरते और कांपते हुए उसके हुजूर आओ, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर आओ, हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, ना कि अपनी बातों, अपनी मर्जी, इंसानी बातों के मुताबिक उसके पास आओ। कलाम हमें इस हवाले से वाज़ेह बताता है, लेकिन अगर कोई हुज्जत करने वाला हो तो खुदावंद उसका हिसाब करेगा। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम पढ़ते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से इब्रानियों का खत, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्सेस 14 to 16। और हिब्रूज जो है, इब्रानियों की जो किताब है, उसको नए अहदनामे की, ब्रित हादाशाह की, न्यू टेस्टामेंट की लेविटिकस कहते हैं, अहबार की किताब कहते हैं, क्योंकि उसमें भी जो कहानत की बातें हैं वो लिखी गई हैं, जिसमें हमारे सरदार काहिन यशुआ मसीह की, यीशु मसीह की कहानत की बातें लिखी गई हैं। सो हम पढ़ते हैं 14 से 16 आयात। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आगे बढ़े। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, नजदीक हो खुदा के दिलेरी के साथ। क्यों? ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन, आमीन। आए हम खुदा की नजदीकी हासिल करें, इस बात से डर ना जाएं
کہ ہارون کے بیٹے ندب اور ابیہو جو ہیں وہ مارے گئے. وہ اس لیے مارے گئے کیونکہ لکھا ہے وہ اوپری آگ لے کر گئے. وہ باتیں لے کر گئے جو خداوند کی طرف سے نہیں تھی. اور ہم خداوند کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں آگے لیویٹیکس 16 میں, اسی باب میں, اس کی 12 سے 14 آیات میں. اور وہ ایک بخودان کو لیے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبو. خداوند پر کی آگ کے انگارے بھرے, خداوند کے مذبح پر کی آگ, خداوند کے مذبح کی آگ, ہماری آگ نہ ہو, اوپری آگ نہ ہو. خداوند بڑا پھر واضح کر کے بتا رہے ہیں. پڑھیں. ایک بخوردان لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو. خداوند کہہ رہے ہیں اس بخور کو لائیں جو باریک ہو, جو باریک پسا ہوا ہو. اور عزیزو یہ بات بڑی اہم ہے. کیوں؟ ہم ریویلیشن میں سے دیکھتے ہیں. ریویلیشن مکاشفہ کی کتاب, اس کا 8واں باب اور اس کی 1 سے 6 آیات, 1 till 6 verse. جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ. یہ وہ مقدسوں کی دعائیں ہیں عزیزو, وہ اود ہے. اور وہ کون سا اود ہوتا تھا؟ جو باریک پسا ہو. یہ وہ مقدسین ہیں جو پیس دیے گئے ہیں, جو پرسیکیوٹڈ ہیں, جو زمانے کی گردشوں, لوگوں کی بندشوں, لوگوں کے باتوں کی وجہ سے باریک پسے ہوئے ہیں. لیکن خداوند ایسے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا. خداوند شکستہ دل اور خستہ جانوں کی قریب ہے اور اس کی دعا خداوند کے حضور آسمانی مذبح پر پہنچائی جا رہی ہے. اور اس اود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خداوند کے سامنے پہنچ گیا. ہاللویہ. اور فرشتہ نے اود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا. اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے. 7 فرشتے, 7 نرسنگے. ہاللویہ. عزیزو, ہم ریویلیشن کی سٹڈی کر رہے ہیں جو ہم ڈیلی میں بائبل سٹڈی پروگرام کرتا ہوں, نبیوں کی کہانی, اور ہم ریویلیشن کی کتاب سیکھ رہے ہیں, مکاشفہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, برکت پا رہے ہیں. اور 7 کا عدد جو ہے وہ بڑا اہم ہے. خداوند یہاں پر 7ویں مہر کو کھول رہے ہیں اور 7ویں مہر کے کھلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں جو باریک پسے ہوئے اود کو, ان مقدسین کی دعاؤں کو جو کہ پیس دیے گئے ہیں, جو یہ پرسیکیوٹڈ مسیحی ہیں. عزیزو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے خداوند کے لوگوں کو مار گرایا ہے, اس لیے کہ خداوند اپنے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا اور خداوند اپنے لوگوں کا بدلہ لینا خوب جانتا ہے, اس لیے کہ اس نے کہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. Vengeance is mine. اور ہم جانتے ہیں کہ جلد یا بدیر خداوند بدلہ لے گا. خداوند کا یہ خوبصورت زبور بھی ہم گاتے ہیں, خداوند بدلہ دیندا آپ انہاں دی شرارت دا. خداوند شرارتی لوگوں کی شرارت کا بدلہ دینے پر قادر ہے اور وہ ایسا جلد کرے گا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس لیے ہمارا اعتقاد ایمان اس پر ہے. اے یہوہ دے لوگو اوستے رکھو ایمان, کیوں جو بھاری نجات ہے وچ اوس دے فرما. ہاللویہ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو گرجیں, یہ بجلیاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ کوئی رینڈملی نہیں ہو رہی. عزیزو, خداوند کا کلام بڑا واضح ہے, پریسائز ہے. ریویلیشن میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کا ذکر جو ہے وہ احبار میں موجود ہے, اور احبار کے ساتھ ساتھ ایگزوڈس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرجیں اور یہ بجلیاں ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی. ایگزوڈس 19, خروج کا 19واں باب, شواؤت کے وہ خاص دن یعنی پینتیکوس جس کو ہم کہتے ہیں, اور 19ویں باب کی 9 سے 13 آیات.
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں. اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لے اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا. ہاللیلویہ. تیسرے دن ہم جانتے ہیں وہ تیسرے دن زندہ بھی ہوا سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے. آگے بڑھیں. اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا. جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ کلام سنگسار کیا جائے یا تیرے تیر سے چھیدا جائے. خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے. اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائے. نرسنگا پھونکا جانا عزیزو، نرسنگا پھونکا جانا بہت اہم ہے. ہم خدا کے کلام سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں سے، مرکز کی انجیل میں سے، جس کو شاید ہم اس طور پر نہیں جانتے لیکن ہم اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے. مارک چیپٹر 13 مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور 24 سے 27 آئے، 24 سے 27 ورس تک. مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے. بادلوں میں آتے دیکھیں گے. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا بادلوں کے ساتھ خداوند آیا اور یہاں پر بھی خداوند کے بادلوں میں آنے کی بشارت دی جا رہی ہے. آگے اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا. آمین. چاروں طرف سے خداوند جمع کرے گا کیونکہ وہ آنے والا ہے، اپنے وعدے کے مطابق آنے والا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں، خداوند کے جتنے بھی جو یہ مختلف بکس جنہیں ہم پڑھتے ہیں، کیسی ہم آہنگی ہے. دے آر الائنڈ ود ایچ ادر. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے 16ویں باب میں، ہم لیویٹیکس کے 16 چیپٹر میں واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفارہ کی عید ہے اس کے حوالے سے سارے پروسیجرز بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے 2 بکرے لینے ہیں. ایک پر خداوند کے نام کی چٹھی ہوگی اور دوسری پر عزازیل. عزازیل کا مطلب ہے عزیزو اسکیپ گوٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کئی لوگ یہ غلط تھیوریز اور غلط ٹیچنگز دیتے ہیں کہ ایک بکرا جو ہے وہ خداوند کے لیے تھا اور ایک بکرا شیطان کے لیے تھا تو یہ ہمارا کفارے کی قربانی ہے. شیطان آپ کا کفارہ نہیں دے سکتا، شیطان کوئی کفارہ نہیں دیتا، اور بائبل ہمیں شیطان کو قربانی چڑھانے کا تو نہیں کہے گی. تو یہ بالکل غلط ٹیچنگ ہے. خداوند کے کلام کی جو ٹیچنگ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی ایک ہی ہے. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند کے حضور لکھا ہے کہ خداوند ان دونوں بکریوں پر، ہارون ان دونوں بکریوں پر چٹھی ڈالے، اور ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے. عزازیل کا مطلب ہے کہ دوسری اسکیپ گوٹ کے لیے، اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا. اسکیپ گوٹ کا مطلب ہے وہ گوٹ جو اسکیپ کر جائے، اور اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ دونوں جو بکرے تھے وہ قربانی ایک ہی ہوتی تھی. اور کیوں تھی؟ کیونکہ وہ کفارہ کی قربانی تھی. اور کفارہ کی قربانی کیوں؟ کیونکہ نیشن آف اسرائیل، نیشنل ریڈیمپشن کی بات ہوتی تھی. جو پاس اوور ہے، جو فسح کی قربانی ہے، کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بالکل جائز سوال ہے، اگر فسح کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر کفارہ کی کیا ضرورت ہے؟ فسح بھی جو ہے ہمارا کفارہ ہے. فسح کی قربانی یاد رکھیں عزیزو، وہ انڈیویجول تھی، اس میں غیر قوم والے بھی شامل ہو سکتے تھے، پرووائڈڈ دے آر اگرینگ ٹو گاڈز لاز. اگر وہ خدا ان کے اصولوں سے، اس کے قوانین سے اگری کرتے ہیں، اور ان کی انڈیویجول جو ہے ریڈیمپشن ہوتی تھی. لیکن جو یوم کپور ہے، کفارہ کی عید ہے، وہ نیشنل ریڈیمپشن کی بات ہو رہی ہے. نیشن ایز اے نیشن ریڈیم ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں، کہ اس بات کا بار بار ذکر ہے. ایک دفعہ نہیں ذکر ہے، بار بار ذکر ہے. اس لیے ہمیں ان عیدوں کو، ان خداوند کے سبتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں ہمارے لیے آگے سے ریویلیشن کے مطابق، اینڈ ٹائمز کے مطابق، آخری ایام کے حوالے سے سبق ہیں، سیکھنے والی باتیں ہیں. ہم ان کو یادگاری کے طور پر یاد رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان ریچولز کو کر سکیں کہ ہم ہیکل بھی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ریچولز نہیں ہو سکتے، وہ قربانیاں نہیں ہو سکتی. اور ہماری افضل قربانی خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو
ناچیز جانے یا حقیر جانے اور اس کی تحقیر کریں اور اس کو رد کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ ختم ہو گیا، اب اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی جاہلانہ بات ہے. ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شروع سے آخر تک سمجھنے کی ضرورت ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیدائش سے مکاشفہ تک ہر ایک ورڈ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، عزت کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں ریویلیشن 11:19 میں، مکاشفہ 11واں باب 19ویں آیت، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور بڑے اولے پڑے. ہمیں پھر نظر آتا ہے خدا کا مقدس پاک ترین مقام. پاک ترین مقام صرف ایک ٹائم پہ کھولا جاتا تھا سال میں، اور وہ یہی ٹائم تھا یوم کپور کا ٹائم. تو یہ جو یہاں پر مکاشفہ میں ریویلیشن میں ہمیں خدا کا مقدس آسمان میں کھلا دکھائی دے رہا ہے، عہد کا صندوق دکھائی دے رہا ہے، that shows کہ that is the time of یوم کپور، کہ وہ کفارہ کی عید کا ٹائم ہے. اور کفارہ کی عید کے ٹائم پہ ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ ایز اے نیشن، بحیثیت قوم جو ہے وہ کفارہ دیا جا رہا ہے. اور اس قوم کا حال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ کون سی ہے. وہ قوم ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ نہ صرف وہ اسرائیلی ہیں بلکہ غیر قوم کا بھی ایک ایسا جم غفیر ہے، ایسا رش لگا ہوا ہے جس کو کوئی گن نہیں سکتا. 7واں باب ریویلیشن مکاشفہ اور اس کا 9ویں آیت سے لے کے ہم باب کی 12ویں آیت تک پڑھیں گے. ریویلیشن 7, 9 till 12. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. چلا چلا کے کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اور دلباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. آمین. اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے، سفید کتان کا لباس پہنا ہوا ہے. یہ کس وقت پہنا جاتا تھا عزیزو؟ یہ صرف ایک ٹائم پہ پہنا جاتا تھا. یہ جو سب شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے یہ ہمیں سفید جاموں میں نظر آ رہے ہیں. شاہی کاہنوں کی پوشاک میں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ سفید جامے کاہن کو ایک دن صرف پہننے کا آرڈر تھا. میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب لیویٹیکس اس کی 16 چیپٹر کی 4th ورس کہ کاہن کتان کا مقدس کرتا پہنے، اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہو اور کتان ہی کا ماما اس کے سر پر بندہ ہو. یہ مقدس لباس ہے اور وہ پانی سے نہا کر پہنے. وہ کاہن جو شاہی لباس پہننا کرتا تھا، جو بگ روبز پہنا کرتا تھا، جس کی افود کی اور سینہ بند کی جو ہے بریسٹ پلیٹ ہوتی تھی، جس کے اوپر پتھر ہوتے تھے قیمتی، وہ یوم کپور کے دن، کفارہ کی عید کے دن صرف سفید کتان کا لباس پہن رہا ہے. اور ہمیں مکاشفہ میں بھی کتان کے لباس میں سفید جامے پہنے ہوئے وہ بڑی بھیڑ نظر آتی ہے. دیٹ شوز دی امپورٹنس آف دس ڈے، یوم کپور کا دن. اور پھر ہمیں 21ویں باب میں ریویلیشن 21 میں خداوند یسوع المسیح یہوشع مسیح نظر آتے ہیں جو نظر آج تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہمیں 19ویں باب میں 19th چیپٹر میں 19th چیپٹر آف ریویلیشن 11th ورس سے میں آگے پڑھوں گا. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے، اس کا نام کلام خدا ہے. آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں. عزیزو، سفید مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے آسمانی فوجیں ہیں اور سفید مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے خداوند یسوع مسیح ہیں، لیکن اس کی پوشاک خون کی چھڑکی ہوئی ہے. اسی طرح جس طرح سردار کاہن کی پوشاک پر جب وہ قربانیوں کو ذبح کرتا تھا تو خون چھڑکا ہوتا تھا. That is a clear indication of this day. کس طرح ہمیں مکاشفہ میں یہ ریویلیشن میں احبار کے لیویٹیکس کے 16th چیپٹر کی باتیں نظر آ رہی ہیں. This is an amazing study. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے صاف کرتا ہے
اور ہمارے جامے برے کے خون سے دھلے ہوئے ہیں تاکہ ہم سفید جامے پہننے والے ہوں، اس کے کفارہ کو، اس کی ریڈیمشن کو، اس کی اٹونمنٹ کو ریسیو کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ ہم میں تو ایسی قوت طاقت ہے نہیں، لیکن اس برے کے لہو میں ایسی قوت اور طاقت ہے جس سے ہم شفا پاتے ہیں، جس سے ہم نجات پاتے ہیں، جس سے ہم گناہوں سے مخلصی پاتے ہیں، اور جس سے ہم خدا ان کے فضل کو حاصل کرتے ہیں جو ہم نے اس کی نزدیکی میں حاصل کرنا ہے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اپنے خون سے ہمارا تقدس کرتا ہے، ہمیں ہولی بناتا ہے، ہمیں قادوش بناتا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا، اور جو 19ویں اور 20ویں باب کا مین متن ہے، 19ویں باب اور 20ویں باب لیویٹیکس کا، احبار کی کتاب کا، کہ خداوند ہمیں قادوش کرتا ہے، خداوند ہمیں خاص طور پر پاک کرتا ہے۔ کیوں پاک کرتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر تم پاک بننا چاہتے ہو، پہلی بات ہی وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عزت کرنا، اور پھر کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ڈرتے رہنا، میرے سبتوں کو ماننا، observe my Sabbaths، ان کو رد نہیں کرنا، ان کو ختم شدہ نہیں کہنا۔ ایسا کرو گے تو تم پاک نہیں ہو، تم مقدس نہیں ہو، تم ہولی نہیں ہو۔ عزیزو، اس لیے کہ مقدس کرنے کا اختیار، اتھارٹی خداوند کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی بڑے عہدے کے پاس نہیں ہے، صرف خدا کے پاس ہے۔ اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاک کرنے کے لیے اپنے پاک کلام کو دیا ہے، اپنے بیٹے کو دیا ہے، اس لہو کو دیا ہے جو کوہ کلوری پر بہایا گیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند آپ کو بہت برکت بخشے، آمین۔ آخر میں ہم خداوند کی تعریف گائیں گے، اس کی بزرگی گائیں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ زبور 145۔ Yeah.
यानी करेगा हमारा खुदावंद मेहरबान खुदा है। आए अजीजों, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हजूर लेके आए, उसकी नजदीकी हासिल करें, क्योंकि जब हम उसके नजदीक जाते हैं, उसके आयन, उसके कलाम के साथ, उसके बेटे के लहू के साथ, तो हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास उसका फजल है। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यहोशुआ में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हम नाचीजों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हम बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं खुदा, जिंदगी की दुआ मांगते हैं और इस बात की दुआ मांगते हैं कि या खुदा हम सब तेरे नजदीक आने वाले हों, और ऊपरी आग के साथ नहीं, बल्कि या खुदा तेरे पाक कलाम की, तेरे आयन की, तेरे अहकाम की अच्छी आग के साथ है खुदा, आसमानी आग के साथ आने वाले हो। है खुदा उस ऊद के साथ आने वाला हो जो बारीक पिसा हो है खुदा, और हमारी दुआएं, हमारी दरखास्तें, हमारी जिंदगियां तेरे हुजूर आसमानी मज़बा पर उंडेली जाएं, ताकि खुदा यही जो हमारी माकूल इबादत है तेरे हुजूर मकबूल हो, तू ऊंचा हो, तू जलाल पाए, तू बढ़ जाए खुदा। हम अपने आप को आजिज और हलीम करते हैं, तेरे दाहिने हाथ के नीचे फरोतन करते हैं खुदा। हम जानते हैं कि तू शरीरों का इंसाफ करने को, उनकी जजमेंट करने को जल्द आने वाला है, और खुदावंद अपने बेटे बेटियों को सफेद जामे देने को तैयार है खुदावंद। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा पाक कलाम सच्चा है, तू सच्चा खुदा है, तू आदिल और बरहक खुदा है, तू सादिक और रास्तबाज खुदा है, और तेरी रान पर जो नाम लिखा है खुदावंद यीशु मसीह, उसको तू ही जानता है। हम जानते हैं कि तू आसमानी लश्कर के साथ जल्द आने वाला है, बादलों पर आने वाला है खुदावंद, और हर एक आंख तुझे देखेगी है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू फतहमंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। तू है खुदावंद अपने कलाम में सच्चा खुदा है। हम सच्चाई के खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपने बेटे बेटियों को बरकत बख्श। आए खुदावंद अपने पाक कलाम में सच्चाई के साथ चलने का फजल बख्श है खुदावंद। हम पर अपना करम कर, हर शैतानी हमले से, नागहानी आफत से बचा। मसीह यहोशुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।